بہت ایک شرمناک فیصلہ سنایا ہے اے ٹی سی سرگودا کے جج محمد نعیم شیخ نے۔ یہ محمد نعیم شیخ وہ ہیں جن کو جسٹس عالیہ نیلم نے لگایا تھا۔ ان سے پہلے یہاں پہ جج محمد عباس تھے۔ جج محمد عباس بہت ہی اپرائٹ جج تھے، بہت دبنگ جج تھے، بہت لائق جج تھے، اپنے حلف سے وفا کرنے والے جج تھے، جن کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان صاحب نے لگایا تھا۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ نے ملک شہزاد احمد خان صاحب کو نون لیگ کے کہنے پر سپریم کورٹ لے آئے تھے اور جسٹس عالیہ نیلم کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنا دیا تھا۔ جسٹس عالیہ نیلم نے لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنتے ہی جو سب سے پہلے 3 اقدامات کیے تھے، ان میں سے ایک کام یہ کیا تھا کہ جتنے بھی آزاد ججز تھے، جو اپنے حلف سے وفا کرنے والے ججز تھے، جو کمپرومائز نہیں تھے، جو کسی کی بات نہیں سنتے تھے، جو کسی کے کہنے پہ فیصلے نہیں کرتے تھے، جو لکھے لکھائے فیصلے نہیں پڑھتے تھے، ان ججز کو ٹرانسفر کر دیا اور ادھر اے ٹی سی میں منظر علی گل کو لگا دیا، ادھر اس کو نعیم شیخ کو لگا دیا۔ اس طرح سے ہر جگہ کے اوپر انہوں نے وہ جج لگائے جن کے بارے میں ابھی آپ اظہر مشوانی کا ٹویٹ پڑھ لیں۔ اظہر مشوانی نے جو ٹویٹ کیا ہے اس میں انہوں نے، میں آگے چل کے آپ کو بتا بھی دوں گا، انہوں نے بتایا ہے۔ اور پھر ابھی فائزہ مراد کا آپ ٹویٹ دیکھ لیں، انصاف حسن پنجوتا صاحب کا دیکھ لیں۔ تحریک انصاف وہ بات کرنا شروع ہو گئی ہے جو ان کو کرنی چاہیے تھی۔ آج کے اس فیصلے میں 2 ججز کا بہت کردار ہے۔ نمبر 1 جسٹس ضیاء خان، چیف جسٹس پاکستان نون لیگ نے جن کو نمبر 3 سے اٹھا کے اور چیف جسٹس لگایا۔ ایسے تو نہیں نمبر 3 سے آپ چیف جسٹس لگ جاتے، پھر آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے، اور پھر انہوں نے کیا۔ انہوں نے اے ٹی سی کورٹس کو حکم دیا کہ 4 ماہ کے اندر اندر 120 دن کے اندر اندر سزائیں سنا دو۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں سزائیں سنا دو؟ کیونکہ پتہ ہی ہے اس وقت کون سا کوئی آزاد جج لگا ہوا ہی نہیں ہے ایک آدھ کے علاوہ۔ باقی تو سارے وہ ججز ہیں جو عالیہ نیلم صاحب نے لگائے ہیں، اور وہ کتنے ایک آزاد ہیں وہ تحریک انصاف والوں کے بیانات آپ پڑھ لیں کہ وہ کتنے ایک آزاد ہیں، جو وکلا وہاں پہ ٹرائل کر رہے ہیں ان سے آپ پوچھ لیں۔ تو آج جج محمد نعیم شیخ نے 36 پی ٹی آئی کے ورکرز کو، جن میں سے 3 عام رہنما ہیں، بلال اعجاز صاحب، احمد چٹھا صاحب اور اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر، ان کو 10 سال کی سزائیں سنا دی ہیں، کنوکٹ کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کی ایک ایم این اے اور ایک ایم پی کی سیٹ چلی گئی ہے، اپوزیشن لیڈر بھی کنوکٹ ہو گئے ہیں۔ اور میری ابھی بات ہوئی ہے جو یہ ہیں ساجد محبوب صاحب جو ہیں، ساجد محبوب آوان، یہ شفقت محمود آوان صاحب کے بھائی ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ تفصیلات شیئر کی ہیں۔ اور انہوں نے، میں بلکہ پہلے آپ کو سنا دیتا ہوں جو شفقت آوان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں، ذرا یہ آپ سن لیں، کیونکہ شفقت آوان صاحب جو ہیں وہ بھی اس ٹرائل کو یہ ٹرائل کر رہے تھے، ان ملزمان کے کیسز کو دیکھ رہے تھے۔ پہلے ذرا سن لیں شفقت صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اور شفقت صاحب جو ہیں یہ سرگودا سے پی ٹی آئی کے ایم این اے بھی ہیں۔ 20 سالہ جو میری وکالت ہے اس میں اتنا بہانک اور اتنا شفاقانہ فیصلہ نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے ججز جو ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں میرٹ سے ہٹ کے، لیکن اس طرح اس کیس میں میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور ایک لکھا لکھایا فیصلہ جج کے پاس آیا اور اس نے پڑھ کے سنا دیا ہے۔ اس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی۔ 2 ایسے ملزم ہیں اس میں جن کے خلاف شہادت نہیں تھی، اور جج صاحب نے مجھے کہا ان کے خلاف تو بحث ہی نہ کریں، یہ تو ان کا تو نام ہی نہیں ہے۔ بلال اعجاز ایکس ایم این اے اور احمد چٹھا سٹنگ ایم این اے، ان 2 کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور جو جج صاحب کو فیصلہ ملا ہے سنانے کے لیے، اس میں جج صاحب نے پھر یہ بھی نہیں دیکھا کہ ان کو دونوں بھی 10 سال سزا ہے۔ تو بس جنازہ نکل چکا ہے جوڈیشری کا، اس سسٹم نے ڈی ریل ہو گیا ہے یہ، اور بس کولیپس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں کس وقت یہ معاشرہ ٹوٹتا ہے۔ خدا نہ خاص۔ یہ بتائیے گا پی ٹی آئی کے پاس آگے کیا لیگل آپشن ہے؟ آج فیصلہ ہو گیا، آگے نہیں کیا لیگل آپشن؟ شرم آتی ہے کوئی آئین اور قانون کا نام لیتے ہوئے بھی، اللہ کی قسم بطور وکیل شرم آتی ہے کہ کہیں بندہ بات کرے آئین کی، قانون کی۔ ٹھیک ہے ہم جائیں گے اپیل میں، لیکن وہاں پہ ججز کون سا، وہ انہوں نے بھول بھول فیصلے کرنے ہیں، ان کو بھی ایسے ہی لکھے لکھائے ملنے ہیں، انہوں نے بھی ایسے لکھے لکھائے سنانے ہیں۔ اگر اس میں جو ٹرائل ہوا سر، اس میں یہ جناب صورتحال ہے۔ ابھی میں اظہر مشوانی صاحب کے ایک ٹویٹ کا ذکر کر رہا تھا۔ اظہر مشوانی کہتے ہیں کہ جج محمد عباس نے جھوٹے کیسز کے انہوں نے جھوٹے کیسز کے زبردست فیصلے دیے تو انہیں ایجنسیز نے ہر طرح سے دھمکیاں دیں اور ہراساں کیا، لیکن اس وقت کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ان کا ساتھ دیا اور ایجنسیز کے خلاف ایکشن لیا۔ موجودہ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے آ کر چن کر ٹاؤٹ جج لگائے جن کا کام ہی ایجنسیز کے اشاروں پر چلنا ہے۔ اور اس سے پہلے کیونکہ جج محمد عباس صاحب کا ذکر انہوں نے بھی کیا ہوا ہے، یاسر گیلانی صاحب نے بھی، اور انہوں نے بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ فیصلے لکھے آ رہے ہیں۔ جیسے مصطفین کاظمی صاحب نے کہا تھا کہ اب جو ججز ہیں یہ بھی جیسے سی ڈی اے کے ملازم ہیں، جیسے واپڈا کے ملازم ہیں، اسی طرح سے یہ سرکاری ملازم ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ قاصد چٹھی لے کر آتا ہے اور وہی فیصلہ ہوتا ہے اور وہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ یہ مصطفین کاظمی صاحب نے کہا تھا۔ میں ان لوگوں کا ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں جو عام ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے، جو عام شہری ہیں، ان میں سے کئی ہیں جن کا جو وہاں پہ موقع پہ موجود ہی نہیں تھے، ان کو بھی 10 سال سزا سنا دی گئی ہے۔ ٹوٹل 39 تھے، 3-4 اس میں ایبسکانڈر ہیں، باقی جو عدالت کے سامنے سب کنوکٹ ہو گئے ہیں۔ اس کیس میں جن کے نام تھے جن کو کنوکٹ کیا گیا، آگے میں اس کا لائے عمل بھی بتاتا ہوں کہ اب اس کا کیا ہوگا۔
ان میں محمد ولایت ہیں، محمد ضیاء اللہ، ابرار، نعمت اللہ، رب نواز، عبدالستار، اسلم خان، انعام اللہ، آصف، طارق جاوید، احمد نواز، ممتاز خان، مشتاق خان، شفقت اللہ، شوکت حیات، عارف خان، ظفر اقبال، عالم خان، قمر الدین، محسن نوید، محمد ممتاز، عمیر حیات، بہرام خان، شفاء اللہ خان، بلال خان، محمد رفیع خان، عبدالغفور خان، وقاص خان، شہزاد اور عرف شازو، ظفر اللہ خان، نعیم منظور، محسن نواز، ثناء اللہ، ملک احمد خان بھچر اور محمد احمد چٹھا، بلال اجاز، محمد جاوید اقبال، زر خان، محمد تیمور خان. یہ 39 ٹوٹل تھے، ان میں سے 36 جو ہیں وہ کنوکٹ ہو گئے ہیں. اور بڑی ایک مطلب وہ جو بات کر رہے تھے شفقت عوان صاحب بالکل درست بات کر رہے تھے کہ اب آپ دیکھیں نا کہ کتنی درخواستیں پینڈنگ تھیں، ان سب کی بریت کی درخواستیں پینڈنگ تھیں، دہشت گردی کا کیس نہیں بنتا، ٹرائل ایک کیا جائے، فیئر ٹرائل نہیں دیا جا رہا، مطلب کتنی اپلیکیشنیں پینڈنگ تھیں. لیکن جسٹس جائیہ خان صاحب جن کو نون لیگ نے تیسرے نمبر سے اٹھا کے اور چیف جسٹس لگایا، انہوں نے جناب حکم دیا، انہوں نے کہا جی 120 دن میں فیصلہ کریں، لعنت بھیجیں ان ساری درخواستوں پہ جو ان کی پڑی ہے، بریت والی، فیئر ٹرائل والی، کیس بنتا ہے نہیں بنتا، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے. یہ ساری باتیں چھوڑ دیں، 120 دن میں فیصلے سنائیں. اور 120 دن میں فیصلے یہی آنے تھے جو آ چکا ہے. اور ان میں سے ایک فیصلہ ایسا ہے جو آج بھی آ سکتا ہے، جس میں بریت ہو سکتی ہے، ہوتی ہے نہیں ہوتی دیکھنا ہوگا. لیکن ایک ایسا کیس جو ہے وہ ہے، ایک ایسا جج ہے جس سے کچھ توقعات ہیں کہ وہ شاید بری کر دے. لیکن ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ دیکھنا ہوگا کہ کچھ لوگ بری کر دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو کنوکٹ کر دیتے ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. لیکن یہ آج کا فیصلہ جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ اب ایک تو تحریک انصاف کی 2 اور نشستیں چلی گئیں، ایک MNA کی. بلال اجاز صاحب کو پہلے جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا تھا ریکاؤنٹ کے نام پہ. اور احمد چٹھا صاحب آج جو ہے وہ ہو گئے ہیں، ڈی سیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ وہ کنوکٹ ہو گئے ہیں. ملک احمد خان بھچر ڈی سیٹ ہو گئے ہیں. اس سے پہلے عبداللطیف چترالی MNA جو ہیں ان کو یہاں جج طاہر عباس سپرا نے سزا سنائی ATC والے نے جسٹس جائیہ خان کے کہنے پہ. اور ادھر سے جو جمشید دستی ہیں ان کو الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیا ہے. تو اتنی اس وقت اس نظام کے اندر شریف خاندان کی محبت ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں ہر طرف مریم نظر آنی چاہیے، ہمیں ہر طرف نواز شریف نظر آنا چاہیے، ہمیں ہر طرف شہباز شریف نظر آنا چاہیے. ہمیں پاکستان میں ایک بندہ بھی ان کی پالیسیز کی وجہ سے سارا پاکستان خودکشیاں کر جائے، سارا پاکستان مر جائے، سارا پاکستان تباہ ہو جائے، سارا پاکستان برباد ہو جائے، ملک جو ہوتا ہے ہو جائے، دہشت گردی جتنی عروج پہ جاتی ہے جائے، بدامنی جتنی پھیلتی ہے پھیلے، غربت جتنی اور بڑھتی ہے بڑھے، مہنگائی اور جتنی بڑھتی ہے بڑھے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ملک سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. ہمیں بس شریف خاندان ہر طرف نظر آنا چاہیے، ہمیں بس نون لیگ ہر طرف نظر آنی چاہیے، ہمیں بس جو ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ایک شخص قابل قبول نہیں ہے، عوام کا منتخب کردہ ایک MNA ہمیں قبول نہیں ہے، عوام کے ووٹوں سے منتخب ایک MP ہمیں قبول نہیں ہے. ہمیں بس وہ لوگ پسند ہیں جو شریف خاندان جن کا کوئی ہے کہ سر یہ لوگ ان کو جتا دیں، سر اس کو جتا دیں، سر یہ، سر وہ، سر فلاں، سر فلاں، وہ سارے کے سارے لوگ ہمیں نظر آنے چاہیے. اور عوام جس کو 1.5 لاکھ ووٹ بھی دینا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے پاکستان میں، کیونکہ عوام کی مرضی نہیں چلنے دینی، یہ فیصلہ ہو چکا ہے. مرضی امریکہ کی چلے گی، ہم ان کو منرلز بھی دیں گے، ہم اس کو نوبل پرائز کے لیے نامزد بھی کریں گے، ہم عافیہ صدیقی کی سپورٹ سے بھی وڈرا کر گئے، ہم جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں بھی کر رہے ہیں، ہم امریکہ حکم کرے گا تو ہم افغانستان کے اندر بھی جو ہم کر سکیں گے ہم کریں گے، اپنے قبائلی علاقوں کو بھی اب ہم دوبارہ الگ کر کے KPK سے اور اس کو الگ کر دیں گے. ہم ہر وہ چیز کریں گے جو امریکہ کے مفاد میں ہوگی، لیکن کوئی وہ چیز ہم نہیں کریں گے جو پاکستان اور پاکستانیوں کے مفاد میں ہوگی، کیونکہ اس وقت ہمیں پاکستان اور پاکستانیوں کا مفاد عزیز نہیں ہے، ہمیں عزیز ہے تو اس وقت اپنی ذات، مفاد، اقتدار اور امریکی مفاد یہ ہمیں عزیز ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان پر. لیکن میں بالکل نا امید نہیں ہوں، ایسی چیزیں چل نہیں سکتی جس طرح سے چل رہی ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہم لوگ سب پاکستانی جو ہے وہ کوئی جدوجہد کرنے کے بجائے سب کسی معجزے یا کسی حادثے کے انتظار میں ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی معجزہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے پہلے عوامی جدوجہد کے نتیجے میں بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ نظام اسی طرح سے چلتا رہے گا. ناانصافی جتنی تیزی سے بڑھے گی، بربریت، ظلم جتنی تیز سے بڑھے گا، اتنا جلدی اس کا اختتام ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو یا تو ہدایت دے
جو پاکستان کو کمزور کر رہا ہے، تباہ اور برباد کر رہا ہے، اور اگر وہ اس کو ہدایت نہیں ملنی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ انجام کو پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، پاکستان مضبوط رہے، پاکستان آگے جائے، بجائے اس کے کہ پاکستان کمزور ہو اور پاکستان کی بنیادیں کھوکھلی ہوں اور خدا نخواستہ ملک اس طرف جائے جو 1971 جیسے حالات تھے جو کہ پیدا کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے۔ اللہ حافظ۔